الحمد لله رب العالمين صلی اللہ وسلم علی رسوله الکریم وعلى آلہ وصحبہ والتابعین اما بعد. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نفس پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نفس میں دونوں جو خیر اور شر کا مادہ اللہ تعالیٰ نے بدیت کیا ہے اس میں خیر کا دائیہ بھی موجود ہے، شر کا دائیہ بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے ہمارے اندر شر کا مادہ بھی رکھا ہے، اس کی طرف کشش بھی ہمارے اندر رکھی گئی ہے. تبھی اسی طرح یہ ہمارے لیے آزمائش ہے اس دنیا میں. تو کون شخص ہے جو کہ ضبط نفس کرتا ہے، ضبط نفس، سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے برائیوں سے، اور جو اللہ کی معصیت ہے اس سے نیکی کاموں میں اپنے آپ کو جما کے رکھتا ہے. اور کون شخص ہے جو کہ اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اور اپنے آپ کو آگ کی طرف دھکیلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اور نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے کہ اس کو ٹھیک بنایا، بس اس نے اس کو الہام کیا اس کا فجور اور اس کا تقوی، اس کی بدی اور اس کی اچھائی. تو اللہ تعالیٰ نے نفس میں ہمارے بدیت کی ہے، یہ چیز الہام کی ہے، بدیت کی ہے، خیر بھی اور شر بھی. جیسے دوسری آیت میں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے اس کو دونوں رستوں کی طرف ہدایت دے دی. ہدایت سے مراد ہے دونوں رستے اس کو دکھا دیے، یہ رستہ خیر کا ہے، یہ رستہ شر کا ہے. اب اس کی مرضی ہے تو خیر پہ چلے، جنت کی طرف جائے، مرضی ہے شر کی طرف جائے اور جہنم کے میں اپنے آپ کو دھکیلے. تو جو اللہ کا سچا بندہ ہے وہ اپنے آپ کو برائیوں سے روک کر رکھتا ہے. ضبط نفس اس کا ایک یعنی نمایاں ایک اخلاق اس کا ہوتا ہے، اس کی ایک صفت ہوتی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، بری چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا. تقوی کے کاموں میں اپنے آپ کو جما کے رکھتا ہے. جو بھی ایسی صفات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سے مطلوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا مکلف ٹھہرایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کوشش کر کے ان پہ ہم نے جمانا ہے، ہم نے وہ کام کرنے ہیں. اپنے آپ کو ڈھیلا نہیں چھوڑ دینا کہ جو دل چاہ رہا ہے، نفس جس طرف چاہتا ہے، جس طرف اس کی خواہش ہے ہم اس کو کرنے دیں، نہیں، بلکہ اس کو پابند کرنا ہے، پکڑ کے رکھنا ہے، لگام دینی ہے کہ اللہ کی اطاعت پہ گامزن رہنا ہے. اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. بھائیو، یہ ضبط نفس کا جو پہلو ہے، ضبط نفس کا موضوع، یہ اہم موضوع ہے ایک مسلمان کے لیے. اس کو اپنی ذات کے لیے، آگے خود اپنی تربیت کے لیے، اہل عیال کی تربیت کے لیے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں بہت سے نصوص ہمیں ملتے ہیں، سلف صالحین سے اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. اپنے آپ کو حلال پہ روک کے رکھنا، خواہشات سے بچا کے رکھنا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، ہوا کے پیچھے نہ چلو، خواہشات کے پیچھے اس کے پیچھے نہ اپنے آپ کو لگا لو، بلکہ خواہشات سے روک کے رکھنا ہے. جیسے یعنی جو بندہ واقعی حلال پہ، اللہ تعالیٰ نے صرف جن چیزوں کو مباح قرار دیا، حلال قرار دیا، ان تک اپنے آپ کو رکھے تو ایک واقعی مجاہدے کا کام ہے، واقعی ایک بڑا کام ہے کہ ساری زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ اللہ نے حرام کیا، صرف حلال کام ہم نے پوری زندگی میں اختیار کرنے. اس کے لیے بہت ضبط نفس کی ضرورت ہوتی ہے. جگہ جگہ پہ ہمارا امتحان اس میں لیا جاتا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اور وہ شخص جس نے جو کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو ہوا سے، خواہشات سے اس نے روک کے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو یہ جنت میں جانے کے لیے ضبط نفس اور خواہشات سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا یہ ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے جو شخص ڈرتا ہے اس کی لازمی صفت ہوتی ہے کہ اس کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے آپ کو خواہشات سے، حرام خواہشات سے بچا کے رکھتا ہے. دوسری طرف ایسے بھی بہت سے لوگ نظر آتے ہیں اس دور میں بھی، ان میں سے بعض تو مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے ہیں جو کہ مطلق حریت یعنی فل فریڈم کی دعوت دیتے ہیں، آزادی ہونی چاہیے، جو نفس جس کا دل چاہتا ہے نفس کو کھلا چھوڑا جائے، کوئی قدغن پابندی نہیں لگنی چاہیے انسان پہ.
اس کا جب تک دوسرے کے ان کی نظر میں دوسرے کے حقوق نہیں مارے جا رہے تو حرام سے پیسے کمانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور کسی اس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ اپنی خواہشات پوری کرے، وہ جنسی خواہش بھی جیسے چاہے پوری کرے، اور جو جیسے خواہشات جس چیز کو دل چاہ رہی ہے، جیسے مال اس نے حاصل کرنا ہے وہ کریں. اس طرح کے اس چیز کی طرف دعوت دینے والے ان کی خوب ہمیں یعنی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اور ایک وسائل جو اس وقت ذرائع ابلاغ ان میں سے ایک بڑا حصہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جیل کیا مطلب کہ مومن کے لیے جیل ہے کہ مومن کو اپنے آپ کو پابند رکھنا ہوتا ہے. جیسے جیل میں بندہ بند رہتا ہے وہ اتنی ہل جل نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے جہاں چاہے نہیں جا سکتا. تو جو مومن ہے اس نے اپنے نفس کو لگام دے کے رکھنی ہے، اپنے آپ کو حدود کا پابند رکھنا ہے، باہر نہیں جانا. اس میں جیل ہے اس کے لیے، دنیا جیل ہے. آخرت میں جہاں جو چاہے گا ملے گا، جنت میں اللہ تعالیٰ میں ہم سب کو نصیب کریں. لیکن جو کافر ہے اس کے لیے دنیا جو ہے یہ جنت ہے. یہ ایک معنی ہے جو کہ اس حدیث کا بیان کیا گیا. اور آپ جانتے ہوں گے امام حجر رحمہ اللہ کا جو اس حدیث کے تعلق سے ایک واقعہ ملتا ہے. یہودی نے ان سے پوچھا، ایک وہ تیل کا کام کرنے والا، تیل بیچنے والا یہودی تھا. امام حجر جو بہت بڑے قاضی تھے، ان کے یعنی شان و شوکت تھی، قدر و منزلت تھی معاشرے میں. انہوں نے اس یہودی نے ان سے پوچھا کہ تم کہتے ہو تمہارے نبی نے کہا ہے دنیا جیل ہے مومن کی اور جنت ہے کافر کی، تو اور آپ دیکھیں کیا شان و شوکت ہے، میں کس حال میں ہوں، میں یہودی ہوں کس حال میں ہوں. تو انہوں نے امام حجر رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ میں جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت میں رکھا ہے، اللہ کرے اگر ہم اس میں گئے تو جنت میں جو رکھا ہے اس کے نسبت سے میں جیل میں ہوں، اور تمہارے لیے اللہ نے جو آگ بعد میں رکھی، جہنم رکھی ہے، اس کے نسبت سے تم ابھی جنت میں ہو. اس صفت کو، یہ جو ضبط نفس کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک صورت جو قرآن مجید میں آتی ہے وہ غصے کو پی جانا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا غصے کی حالت میں. اس کے بارے میں کئی ایک آیات احادیث آئی ہیں. صرف مثال کے طور پہ یہاں پہ ایسی باتیں یعنی صرف اشارت میں ذکر کریں گے. اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، جو وہ لوگ جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، متقین، ان کے صفات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بدحالی میں. ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. تو غصے کو پی جانے والے ہیں، یہ نہیں کہ جب غصہ آئے تو جس چیز کا داعیہ نفس میں ہوتا ہے کہ انتقام لیا جائے، اس کو برائی، اس کو نقصان پہنچایا جائے مد مقابل کو، تو اس پہ عمل نہیں کرتے بلکہ غصے کو تھام کے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو تھام کے رکھتے ہیں غصے کی حالت میں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو وہ معاف کرتے ہیں. اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ وَإِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، کہ در حقیقت بہادر شخص وہ نہیں جو کہ مقابلے کے وقت اگلے بندے کو بچھاڑ دے، بہادر شخص وہ ہے جو کہ غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول رکھے. ضبط نفس، یملک نفسہ، اپنے نفس پہ وہ حاکم ہو، وہ اس پہ ضبط نفس ہو، کنٹرول ہو اس کو اپنے نفس پہ، جبکہ اس کو غصہ آ جائے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بہت پسندیدہ گھونٹ جو بندہ پیتا ہے وہ ایک وہ گھونٹ ہے جو کہ غصے کا گھونٹ وہ پی جائے جبکہ اس کو غصہ آیا لیکن وہ اس کے مطابق عمل نہیں کر رہا. تو جو بندہ غصے آنا یہ تو ایک فطرتی بات ہے نا، لیکن جو غصہ کرنا کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کو غصہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کو گالم گلوچ دو، تم اس کو مارو، تو اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا غصہ ٹھنڈا کرنے میں بھی ہمیں مدد ملتی ہے. یعنی ہم غصے پہ عمل نہیں کرنا، جس چیز کا غصہ جس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے. بہرحال اس کے تصدیق تفاصیل بھی حدیث میں آتی ہیں. طلاق جو ہوتی ہے معاشرے میں، اس میں بہت سے واقعات کی جو وجہ یہی ہوتی ہے، ضبط نفس نہیں ہوتا. اسی طرح قطع رحمی جب ابتدا ہوئی تو آپ کو پیچھے دیکھیں کہ اصل میں یہ دو بھائی یا اتنے قریبی رشتے جو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دیکھنے میں کٹ گئے، ان کی وجہ کیا تھی. ابتدا جو ہے کوئی ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس پہ کہ اس نے ضبط نفس نہیں رکھا ہوتا، سیلف کنٹرول نہیں،
اور اس کی وجہ سے اس نے کہا کبھی بات نہیں کروں گا، پھر اس کو وہ مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس نے ایک دفعہ کہہ دیا تو ساری زندگی ایک دوسرے سے قطع رحمی اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خودکشی جو کی جاتی ہے، ضبط نفس نہ ہونا اس کی ایک یعنی بڑی وجہ ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ برا بھلا کہنا، یہ بھی ضبط نفس کی کمی کی ایک مظہر ہے۔ ٹریفک میں آپ کو نظر آتا ہے کہ بعض اوقات کو خاص طرح سے گاڑی آ رہی ہے، اس کو جس کو ضبط نفس نہیں ہے وہ گھسا دیتا ہے دوسرے کے اندر، اور یعنی کہ دوسرے نے خاص طرح سے گاڑی پاس کی ہے اور اس کی وجہ سے حادثات بھی ہوتے ہیں۔ ضبط نفس نہ ہونے کی وجہ سے املاک کو، جانوں کو بھی وہاں پہ نقصان پہنچتا ہے۔ بھائی ضبط نفس کی صفت ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، اس صفت سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک وفد آیا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے سارے جو وفد کے لوگ تھے انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی، جب مدینہ منورہ آ گئے تو جانوروں کو بھی ویسے ہی چھوڑا، اور جیسے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے سفر میں اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی خدمت میں وہ آ گئے۔ اور ایک وہ ان میں صحابی تھے اشج عبد القیس، وہ رکے، انہوں نے پہلے تو جو باقی لوگ تھے ان کے جانوروں کو سارا باندھا ہے، بخاری میں قصہ ہے، انہوں نے ان کے جانوروں کو صحیح کیا، اپنے کپڑے اچھے کپڑے، اپنے آپ کو اپنا حلیہ صحیح کیا، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچھے منظر میں، اچھی حیت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اور اس کے بعد بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آگے بات چیت ہوئی اس میں بھی ان کی یہ صفت نظر آئی۔ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور الحلم والانا، ایک بردباری اور دوسری انا یعنی جلد بازی نہ کرنا۔ بردباری، حلم کا مطلب ہوتا ہے اچھا صبر، اچھا اخلاق، یا حوصلے میں کرنے میں یعنی وسعت، اسی طرح دوسروں کو معاف کرنا، یہ بھی حلم کے اندر آتی ہیں چیزیں۔ اور دوسری انا یعنی جلد بازی اختیار نہ کرنا، کہ انہوں نے جلد بازی نہیں کی بلکہ آ کے وہ یعنی جیسے اصل میں ان کو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جس حیت میں آنا چاہیے تھا اس طرح سے وہ واقعی تشریف لائے۔ تو یہ ایک ایسی صفت ہے جو کہ اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور عباد الرحمن میں کی جو صفات بتائی گئی ان میں بھی ضبط نفس کی ایک صفت بتائی گئی ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب ان سے جاہل لوگ مخاطبت کرتے ہیں، ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام، سلام، اسے الجھتے نہیں ہیں۔ ان کو جب وہ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اگلے لوگ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، یا پھر ان سے الجھتے نہیں، یہ ان کے نتیجے میں بھڑکتے نہیں، بلکہ ان کو کہتے ہیں قالوا سلاما، ان کو چھوڑ دیتے ہیں اپنا کام، تمہاری اپنی راہ میری اپنی راہ، تمہارے ساتھ ہم نے الجھنا نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جو میڈیا میں لوگ کام کرتے ہیں ان میں سے کئی لوگ یہ کردار ادا کرتے ہیں، وہ جا کے ایک آدمی کو بھڑکاتے ہیں، دوسرے کو بھڑکاتے ہیں آپس میں۔ یہ جو ابلیس کا کام، اپنے وہ نوکری کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے بہت سے جو میڈیا کے لوگ ہیں کام کرتے ہیں ابلیس کا، ایک دوسرے میں عداوتیں پھیلانے کا کام کرتے ہیں، کیونکہ اسی سے ان کی خبر بنتی ہے، خبر صحیح معنی میں جو ہے اس طرح سے ان کی بنتی ہے۔ تو ایک سے کچھ ایسا اگلوانا دوسرے کے لیے، یا اس طرح سے اس کو بھڑکانا، جوش دلانا، ایک ایسی چیز جس سے کہ ایک انہونی خبر جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یعنی ہمیں سے محفوظ رکھے۔ ایک بری چیز ہے جو کہ معاشرے میں رواج پا چکی ہے۔ یہ ضبط نفس ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان سے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے ملتا ہوں، وہ مجھ سے کٹتے ہیں، میں ان سے حلم کرتا ہوں، اچھی بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں، اور وہ مجھ پہ جہالت کرتے ہیں۔ اور بھی ایک انہوں نے بات کی تو رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم ویسے ہی واقعی جیسے تم کہہ رہے ہو تو گویا کہ تم گرم ریت ان کے منہ میں بھر رہے ہو۔ یہ ایک کنایتن بات کہی گئی جس کا معنی یہ کہ تم ان سے اوپر ہو، تمہارا درجہ اوپر ہے اور وہ تمہارے سامنے حقیر ہیں، کمتر یعنی درجے کے ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ اور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس تمہارے اوپر مددگار رہے گا جب تک کہ تم اس حالت میں رہو گے۔ یہ تمہیں ضبط نفس کیا ہوا ہے، وہ تمہیں صلہ رحمی نہیں، تم ان کو ملنا چاہ رہے ہو، تمہارے سے کٹنا چاہ رہے ہو، ان سے بات کرتے ہو وہ نہیں کر رہے، تم ان کو دیتے ہو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، تم سے حلم سے پیش آتے ہو، جہالت سے پیش آتے ہیں، تم اپنے ضبط نفس سے تم نے کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس مددگار رہے گا جب تک کہ تم اس پر قائم رہو گے۔ انبیاء کرام کی سیرتوں میں دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی
قرآن مجید میں ہمیں ان کے بارے میں ان کی سیرتوں کے بارے میں بیان کیا ہے، تو بہت سے انبیاء کی یہ صفت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. یہ جو ضبط نفس کی صفت ہے مختلف الفاظ سے اس کا ذکر کیا گیا مختلف انبیاء کے تعلق سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. لحلیم بردبار تھے، بڑے حوصلے والے، صبر والے، ضبط نفس والے تھے. اواہ منیب. اسی طرح یہ حلیم کی جو صفت ہے یہ 2 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی ہے. فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے ان کو ایک حلیم بردبار بیٹے کی بشارت دی. اور اس بیٹے کی بردباری کے ایک جو مثال ہے وہ آپ دیکھیں، جو ان کو جب ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر. یہ تو ضبط نفس کی بہت بڑی مثال تھی اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے. اے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے، مجھے ذبح آپ کر ڈالیے، مجھے ذبح کرنا ہے. اب تو ہم قصے کے طور پہ پڑھتے ہیں، آپ تصور کریں اس وقت نہیں ان کو پتا بعد میں اللہ نے مینڈا بھیج دینا. تو یہ ایک بیٹا کہہ رہا ہے ضبط نفس ان کے آپ دیکھیں کتنا یعنی اعلیٰ درجے کا تھا. اسی طرح حضرت یحییٰ کے بارے میں جو سید کا لفظ استعمال کیا گیا اس میں بھی علماء نے اس کا ایک یہ معنی بیان کیا ہے ضبط نفس کرنے والے. یوسف علیہ السلام کی سیرت میں دیکھیں بھائیوں، تو اس سے پہلے کہ وہ بھائیوں سے دوبارہ ان کی ملاقات ہو، ہمیں نظر آتا ہے ایک ضبط نفس کی مثال جو کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور مثال کے بیان کیا بعد میں کہ ان کا کیا بے مثال یہ ضبط نفس تھا. کہ جب وہ جیل سے نکلوانے کے لیے بادشاہ کا پیغمبر، بادشاہ کا جو بندہ وہاں پہ آتا ہے کہ بادشاہ بلا رہا ہے، آ جاؤ، جب خواب کی تعبیر بتا دی انہوں نے، تو وہ کہتے ہیں ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن. اپنے رب کی طرف جاؤ، بادشاہ کی طرف جاؤ، اس سے پوچھو ان عورتوں کی کیا حکایت ہے جنہوں نے کہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے. پہلے وہ ان پر جو جھوٹی تہمت میں ان کو اندر کیا گیا تھا، وہ اپنے آپ کی برات کا اعلان کرنا چاہ رہے تھے، وہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کا وہ بے گناہ ہے نکلنے سے پہلے. اور ظاہر ہے ایک جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے کے لیے اپنی جو اپنا دفاع کرنا، اپنی صفائی جو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ایک اہم چیز ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اتنی دیر جیل میں رہتا جتنا یوسف علیہ السلام رہے، تو جب وہ لأجبت الداعی، تو جب وہ بلانے والا آیا تھا تو میں تو اس کے ساتھ چلا آیا تھا. اگر وہ بلانے والا اتنے سال جیل میں رہے، کہتے ہیں 7 سال رہے، تو اگر رسول وسلم کہتے ہیں کہ میں رہتا اور اس کے بعد وہ آ جاؤ، تو وہ پہلے کہہ رہے نہیں، پہلے اسے پوچھو انہوں نے کیوں ایسے کیا تھا، پہلے میری برات ثابت ہونی چاہیے. میں تو ساتھ چلایا تھا. وہ تو علماء کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا، ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر حلم میں سید الاولین والآخرین، ہر اچھے اخلاق میں وہ یعنی ساری انسانیت سے زیادہ تھے یقیناً، لیکن ان کا تواضع کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا بڑا انہوں نے صبر کیا، ایسا ضبط نفس کیا کہ میں بھی ان کی جگہ ہوتا تو میں ساتھ چلا جاتا. اور اس کے بعد دیکھیں یوسف علیہ السلام کے سیرت میں آخر میں جو کچھ بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا اور کیا کچھ ان پہ مصیبتیں آفتی آئیں اور اپنے باپ سے علیحدہ کیا اور کنویں میں، اور یعنی اسی کی وجہ سے آگے جا کے وہ جیل میں پھنسے اور سب کچھ ہوا. آخر میں جا کے جب بھائی ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے پہ کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ. کیسا زبردست ضبط نفس تھا. اپنے آپ پہ رکھ کے دیکھیں کیا کچھ کیا تھا اور کیسے کیا وہ جواب دے رہے ہیں، کس طرح سے اور کتنے میٹھے الفاظ میں. ایک دفعہ بھی ان کو کوئی شرم نہیں دلائی کہ تمہیں شرم آئی ہے، تم نے کیا کیا میرے ساتھ، کیا کچھ نہیں بات کی، بلکہ جو عداوت تھی وہ کہتے ہیں نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ عداوت ڈال دی تھی. تو یہ یوسف علیہ السلام تھے. ایک مثال سلیمان علیہ السلام کی، اس میں بھی قصہ ہے جو سبا کے ساتھ ان کا قصہ ہے، وہ بھی ضبط نفس کی مثال ہے. وہ آ کے دیکھتے ہیں اپنی جو رعایا جس میں کہ پرندے بھی شامل تھے ان کی وہ حالات دیکھتے ہیں تو ان کو حدود نظر نہیں آتا. کہتے ہیں کہ کیا بات ہے حدود نظر نہیں آ رہا، لأعذبنہ، یا تو میں اس کو یقیناً بہت سخت سزا دوں گا، یا میں اس کو یقیناً ذبح کر دوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، یا پھر وہ میرے پاس کھلی دلیل لے کر آئے، کوئی عذر لے کر آئے. انہوں نے گنجائش چھوڑی، یہ نہیں کہ اب وہ لیٹ ہو گیا اب آئے گا تو سیدھا اس کو سزا دی جائے گی، نہیں، گنجائش چھوڑی، ہو سکتا ہے بھی عذر ہو، آئے گی تو پہلے اسے پوچھیں گے. یا وہ لیأتینی بسلطان مبین، اور پھر جب وہ حدود آتا ہے اور اپنا عذر پیش کرتا ہے کہ میں سبا سے آیا ہوں، ایک ایسی چیز لے کے آپ کے پاس نہیں ہے اور
تو اس کے بعد ایک پہلی ضبط نفس کی مثال تو اس وقت جب انہوں نے دیکھا ان کی رعایا میں سے ایک نہیں ہے تو اس کے لیے فوری طور پہ یعنی جہاں انہوں نے سزا کا ذکر کیا وہاں ساتھ ہے اس کا ایک عذر کی بھی جگہ انہوں نے ایک رکھی. اور دوسرا جب وہ خبر لے کے آتی ہے اس نے سب کچھ بتایا تو انہوں نے یہ نہیں کہ فوراً اس پہ کوئی اس کی طرف قافلے روانہ کر دیا, کوئی ایکشن نہیں لیا ملکہ سبا کے لیے. کہتے ہیں سلام ضرور اصدقت ام کنت من الکاذبین, ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں تم سچ بولا, تم نے سچ بولا یا تم جھوٹوں میں رہتے. اور پھر انہوں نے اپنا جو رسالہ خط بھیجا اور جو کچھ کیا. حضرت نفس اس قصے میں, اور ظاہر انبیاء کی تو یہ ایک لازمی صفت تھی جس سے ان کی زندگیاں بھری پڑی ہیں. عبادات ہمیں جو اللہ تعالی نے سکھائی ہیں مختلف, وہ بھی ہمیں ضبط نفس کی تربیت دیتی ہیں. نماز کے بارے میں فرمایا گیا تنہا عن الفحشاء والمنکر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے حیائی سے منکرات سے روکتی ہے. روزے میں ضبط نفس بڑا واضح ہے, انسان بھوک پیاس برداشت کرتا ہے, کھانے سے اپنے آپ کو ضبط نفس کرتا ہے, روک کے رکھتا ہے شہوات کے جانے سے, اور صرف مادی چیزیں نہیں بلکہ برائیوں سے بھی. انی صائم فلیقل انی امرؤ صائم, کوئی اس کو گالم گلوچ کرے, کوئی جہالت سے پیش آئے تو آگے سے کہتا میں روزے دار ہوں, میں نے روزے کر میں اپنا خراب نہیں کرنا. ضبط نفس اس کو سکھایا جاتا ہے. اسی طرح حج میں فمن فرض فیہن الحج, الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے معلوم ہے تو بس جس نے اس میں حج شروع کر دیا, اپنے آپ پہ فرض کر لیا, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, تو وہ نہ کوئی بہودہ نہ کوئی شہوانی بات کرے, نہ فسق کی بات کرے, اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے. حج میں اس کے علاوہ بھی ضبط نفس کی مثالیں میں تربیت اس کی نظر آتی ہے. مثلا محظورات الاحرام, وہ چیزیں جو احرام کی حالت میں جو ہمارے پر پابندیاں لگائی ہیں, اتنے دن جب تک احرام پہننا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا, اتنے ساری چیزیں منع ہے. ضبط نفس سیلف کنٹرول ہونا چاہیے. عام حالات میں تمہارے لیے ٹھیک ہے, ابھی تم نے یہ ساری پابندیاں تمہارے پہ نہیں کرنی. شکار کرنے میں پابندی لگائی گئی, وہ بھی ضبط نفس کی ایک مثال ہے. کیونکہ وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت حضرت ابو قتادہ, صحیح مسلم میں حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جا رہے تھے, وہ کہتے ہیں ابو قتادہ نے خود ہی اس حدیث کو روایت کی ہے, کہتے ہیں باقی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے تو میں کچھ صحابہ کے ساتھ پیچھے تھا, میں نے دیکھا ایک جنگلی گدھا جو کہ غالباً زرافے کو کہتے ہیں, تو وہ ایک یا زیبرے کو, تو ایک جنگلی گدھا وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو اس کا شکار کرنے کے لیے میں اپنے گھوڑے پر بیٹھا, اپنے کسا گھوڑے پر بیٹھ کے اپنی اس کی کسی, اور پھر میں نیچے سے جو میرا کوڑا پڑا تھا میں نے اپنے صحابہ اپنے جو ساتھیوں کہا کہ مجھے کوڑا پکڑانا, اور تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے, ہم تو احرام کیا, وہ خود احرام میں نہیں تھے. تو اور انہوں نے کہا یہ میرا جو نیزہ ہے نیزہ پکڑاؤ, انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں پکڑا سکتے. صرف اتنی بات تھی, وہ بیٹھ گئے, اور ایک روایت میں یہ کہ وہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا تو میرے سے گر گیا, وہ کوڑا میرے سے گر گیا ہاتھ سے, تو وہ انہوں نے کہا میں ذرا پکڑا دو یہ, صحابہ نے کہا نہیں ہم نہیں پکڑا سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. شکار کرنا بھی حرام ہے, شکار کرنے پہ مدد کرنا بھی حرام ہے. تو صرف اتنی سی جو مدد تھی کہ وہ نیچے جو کوڑا یا نیزہ گر گیا تھا وہ پکڑانا, اس سے بھی ان سب نے انکار کیا کہ ہم نہیں, آپ کو نہیں دے سکتے. یہ ضبط نفس کی آپ مثالیں دیکھیں. پھر انہوں نے خود اتر کے وہ لیا اور پھر اس کا شکار بھی کیا, اور وہ صحابہ کو دیا, کچھ نے کھایا کچھ نے نہیں کھایا. پھر آگے جا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مل گئے, کچھ نے نہیں کھایا اس لیے کہ پتہ نہیں ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں, ہم احرام کی حالت میں. صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک کھانا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ آپ تمہاری طرف لے آئے ہیں, اس کے کھانے میں حرج نہیں ہے. بہرحال یہ احرام میں بھی ایک ضبط نفس کی ہمیں خوب مثال یعنی تربیت دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایک آزمائش کی تھی, جو شکار کرنا حرام ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کی آزمائش کی کہ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ شکار سے جو کہ تم اپنے ہاتھ سے پکڑ سکتے ہو. تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ, اور اپنے نیزوں سے یا تیر سے, یعنی اتنا قریب آ جائے گا شکار. ہوا صحابہ کرام کے وقت احرام میں تھے, اور شکار ایسے کہ وہ چاہیں تو جو بھی خرگوش ہے, جو بھی جو جانور ہے کھانے کے لائق, اس کو ایسے پکڑ سکتے تھے, آرام سے ہاتھ سے اٹھا سکتے تھے. اللہ کی جیسے آزمائش تھی, اللہ نے حرام چیز قرار دی اور اس کو اتنا آسان بنا دیا کہ اب دیکھیں اب کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کہ کسی ایک صحابی نے بھی کوئی شکار نہیں پکڑا تھا. یہ اس کے برخلاف جو بنی اسرائیل کا تھا نا, کہ جب ان کو سبت کے دن یعنی منع کیا گیا تو یوم سبتہم شرعا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبت کے دن پھر مچھلیاں ان کے پاس اوپر ہو کے آتی تھیں, بہت زیادہ آتی تھیں. اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. سبت کے دن حرام قرار دیا گیا شکار کرنا, لیکن یوم سبت کو خوب مچھلیاں آتی تھیں.
اور انہوں نے پھر وہ ہیلے سازی کی تھی، انہوں نے اس سے رک نہیں سکے تھے، ضبط نفس نہیں تھا ان میں. صحابہ کرام کی مثال دیکھیں اور ان کی آپ مثال دیکھیں. اور پھر آگے جو ہے سارا ان کا یعنی واقعہ ہوا تھا بنی اسرائیل کا. اللہ تعالیٰ نے حدود نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حدود تعزیرات نازل کی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے ضبط نفس جو ہے وہ کرے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یا فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یعنی تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. یا دوسری آیت میں فرمایا کہ چوری کرنے والے مرد چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو. تو اس طرح مختلف جو حدود ہیں ان کو مقرر کیا گیا. اور دوسری طرف بھی اگر کسی کا کوئی رشتہ دار قتل ہوتا ہے اس کو قصاص کی اجازت دی گئی، لیکن اس کو بھی کہا گیا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ. تو جس کو جو مظلوم قتل ہو گیا تو ہم نے اس کے ولی کو سلطان دی ہے، اس کو اجازت دی ہے، قدرت دی ہے کہ وہ قصاص لے، لیکن وہ قتل کرنے میں اسراف نہ کرے، ضبط نفس کرے. یہ نہیں کہ جس نے قتل کیا ہے، ایک بندے نے قتل کیا اس کے کسی رشتے دار کو، تو اس کے بدلے میں یہ ایک نہیں 10 بندوں کو قتل کر دے، یا اس کا قتل کر کے اس کا مسئلہ بھی ساتھ کرے، یا اس کا ساتھ مال بھی یعنی غصب کر لے. کسی اور صورت میں فلا یسرف، اسراف نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس کو قتل کی اجازت دی گئی، قصاص کی، صرف قصاص وہ لے سکتا ہے. تو اس میں بھی ضبط نفس کی اس کو اجازت یعنی اس کو حکم دیا گیا. جب مکہ میں صحابہ کرام تھے تو ان کی اس وقت تربیت کی گئی تھی. مدینہ میں آ کے آیت نازل ہوئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جو کہ جن سے قتال کیا جا رہا ہے کہ ان پہ ظلم کیا گیا کہ وہ اس قتال کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن مکہ میں ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کہا گیا اپنے ہاتھ روک کے رکھو. سورہ نساء مکی آیت، مکی صورت ہے. اس میں اس وقت ان کو حکم دیا گیا تھا تمہارے ساتھ کچھ بھی کرے تم نے لڑنا نہیں ہے. اور یہ عرب کے لیے بہت مشکل کام تھا، ان کا تو مزاج ہی نہیں تھا، جو کرے انتقام لینا ان کا مزاج تھا. لیکن ان کو کہا گیا تھا نہیں، مکہ کے دور میں ان کو اجازت نہیں تھی، جب کہ تمہارے ساتھ کرے گا تم نے قتال نہیں کرنی. مدینہ میں جا کے پھر ان کو سورہ حج کی آیت اجازت نازل ہوئی جنگ کرنے کی. ضبط نفس کی خوب تربیت مدینہ میں مکہ مکرمہ میں ان کو اس کی دی گئی تھی. بہرحال بھائیو یہ جو ضبط نفس، یہ اپنے آپ کی بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر والوں کی بھی اس پہ خوب تربیت کرنے کی ضرورت ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ایک یعنی صفت ہے. اپنے حتیٰ کہ نیکی کے کام میں بھی اگر آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں اس میں بھی ضبط نفس کا حکم دیا گیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یعنی ہدایت کی کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھے اور وہ تھک جاتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ رسی پکڑ کے پھر نماز پڑھنا شروع کر دے، بلکہ جب تک ہمت ہے نماز پڑھے، تہجد پڑھے اور پھر سوئے بھی، اپنے نفس کو بھی اس کا حق دے. چاہے اس کا دل چاہ بھی رہا اس کے بعد نماز پڑھنے کا، لیکن اپنے آپ کو روک کے رکھے کہ نہیں اب یہ نیکی کام ہو گیا، اس کا نفس کا بھی حق ہے، اس کے گھر والوں کا بھی حق ہے، ہر چیز کا حق اسے پورا کرنا ہے. اس کے لیے بھی نیکی کے کام میں بھی دل چاہ رہا ہے لیکن کسی اور چیز کی کاسٹ پہ، یعنی دوسرے جو ایک چیز ہے وہ اس کی وجہ سے پیچھے رہ رہی ہے، تو اس میں بھی ضبط نفس کی ہمیں اس کا حکم دیا گیا. زبان کے بارے میں ضبط نفس کی ایک جو صورت ہے وہ زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اور یہ یقیناً مشکل کام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل کام کو کرنے والے کو یہ خوشخبری دی ہے کہ جو شخص ضمانت دے گا مجھے زبان کی حفاظت کی، اس چیز کی جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اور اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، تو اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ضمنت لہ الجنہ، تو اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو یہ زبان کو کنٹرول کرنا یہ بھی یعنی ضبط نفس کی ایک صورت ہے جس کی قرآن حدیث میں بہت وسعت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا. ضبط نفس یہی ہے کہ یعنی ہر چیز میں توسط، اعتدال کی راہ اختیار کی جائے. انفاق بندہ کرنے لگے تو اس میں بھی ہر چیز لٹا بھی دینا، ہر چیز بھی نہ دے دے، اور بخیلی بھی اختیار نہ کرے. توسط کی راہ، اعتدال کی راہ وہ اختیار کرے. کسی سے اب اس نے کھانا پینا ہے تو اپنے آپ کو بھوکا رکھنا بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں، اور یہ بھی نہیں کہ اس میں اسراف کرے. کلوا واشربوا، کھانا کھاؤ پیو لیکن ولا تسرفوا، لیکن اسراف بھی نہیں کرنا. ضبط نفس یعنی ان کے مابین جو اعتدال کرا وہ اختیار کرنی ہے. اسی طرح حتیٰ کہ بغض میں بھی ہمیں یہ ہدایت کی گئی کہ بغض میں اپنے ضبط نفس قائم رکھو، اعتدال کی راہ سے نہیں گزرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی جو
عداوت ہے، اس سے بغض ہے، وہ تمہیں اس بات پہ نہ اکسائے کہ تم عدل چھوڑ دو، تم عدل نہ کرو، اعدلوا، عدل کرو. رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض بغیضک ہونا ما، اپنے بغیض سے، اپنے جس سے نفرت کرتے ہو اس سے اعتدال کے ساتھ نفرت کرو، اتنی نفرت نہ کرو حد سے گزر جاؤ. واحبب حبیبک ہونا ما، نہیں، یہ پہلے جملے کے بعد وہ فرماتے ہیں عسى ان يكون حبیبک ہونا ما، ہو سکتا ہے کہ ایک دن تمہارا حبیب بن جائے، اور جس سے محبت کرتے ہو اس سے بھی اعتدال کے ساتھ محبت کرو. ہو سکتا ہے ایک دن وہ تمہارا مبغوض بن جائے، تمہارا یعنی دشمن بن جائے، نفرت والا شخص وہ بن جائے. تو محبت کرنی ہے یا بغض رکھنا ہے، دونوں میں اعتدال رکھنا ہے، دونوں میں ضبط نفس رکھنا ہے، حد سے نہیں گزرنا. اس طرح جو بھی کام ہے ان میں توسط، جو وسط راہ اختیار کرنا، اعتدال کی راہ اختیار کرنا، یہی یعنی ضبط نفس کے پیچھے یہی چیز مطلوب ہے. اسی طرح بھائیو مختلف خبریں جو ہمیں ملتی ہیں اس میں ضبط نفس کرنا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کئی لوگوں کا یہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف بیان کی، جب ان کے پاس کوئی بات آتی ہے امن کی یا خوف کی، اس کو ایک دم پھیلا دیتے ہیں. ابھی کوئی بات ہے فوراً واٹس ایپ کھولو، یہ کھولو، اس کو پھیلا دو، اس سے پہلے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فتبینوا، کہ تحقیق کر لیا کرو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر وہ لوگ پلٹاتے اس کو رسول کی طرف اور اصحاب اولی الامر کی طرف، تو وہ لوگ پھر اس کو جان لیتے جنہوں نے اسے استنباط کرنا ہے، کہ یعنی جنہوں نے اس سے کچھ اخذ کرنا ہے، کیا نتیجہ نکالنا ہے. تو یہ جو بات خبر ملے وہ خبر بڑی انوکھی ہے، تو ہم ایک دم اس کو سیلف کنٹرول چھوڑ کے ایک دم پھیلانے کے پیچھے لگ جائیں، تو صرف یہ کہ اپنے آپ کو اسے یعنی چھڑانے کی، اپنے آپ کی ذمہ داری ختم کرنے کی کوشش کریں کہ بس کہ یہ بات سنی سنائی ہے، کسی نے کی ہے، مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ کہہ کہ آپ اپنی ذمہ داری ختم نہیں کر سکتے. رسول اللہ فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو کچھ اس نے آگے پہنچا دیں. اس میں بھی خبروں کو وصول کرنا، جو خبریں ملتی ہیں اس کو آگے پھیلانے میں ضبط نفس کی ضرورت ہے، تحقیق کے بغیر، اور کس تک بات کرنی ہے اسی تک بات کی جائے، اس میں بھی ضبط نفس ہونا چاہیے. صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرف دیکھیں تو آپ کو اس میں بھی بڑی نظر آتی ہیں ان کی زندگیاں ضبط نفس کی بہت سی مثالوں سے. انبیاء و مرسلین کے بعد افضل ترین انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہمیں آتا ہے ایک شخص نے ان سے کہا میں آپ کو ایسی گالیاں دوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے. وہ کہتے ہیں میرے ساتھ نہیں جائیں گے، تمہارے ساتھ جائیں گے وہ قبر میں، میرے ساتھ کیوں جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق کی ضبط نفس کی ایک مثال صلح حدیبیہ پہ میں نظر آتی ہے. حضرت عمر اس وقت اپنے آپ کو اتنا ضبط نفس وہ نہ کر سکے، اور وہ کیونکہ اس کا بہت دھچکا تھا صحابہ کرام کو. جیسے صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کی جو حکمت ہے بہت سے صحابہ نہیں سمجھ پائے تھے، یعنی وہ اس کو ہزیمت کی ایک صورت، ہزیمت کے طور پہ وہ لے رہے تھے. تو حضرت ابوبکر کے پاس پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، عمر، پھر حضرت ابوبکر کے پاس آئے. ابوبکر نے اس وقت ان کا ضبط نفس دیکھے، انہوں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے، وہ حق پہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والے ہیں، تو ان کو مضبوطی سے تھام لو. تو یعنی ان کی ضبط نفس ایک مثالی چیز نظر آتی ہے ابوبکر صدیق کی زندگی میں. صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی جو اتنا کٹھن موقع تھا، اس پہ بھی ان کا ضبط نفس جو ہے وہ ان کے دامن سے یعنی چھوڑ نہ پایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک خطیب ایک دفعہ کوئی کھڑا ہوا اور اس نے جو خلافت کے لیے کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خلافت کا کوئی ہمارے سے زیادہ حقدار ہے تو وہ کھڑا ہو کے بات کرے، اللہ کی قسم ہم اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. تو کچھ لوگوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کو کہا کہ آپ کھڑے ہو، جواب دیں اس کو. ظاہر ہے وہ اس شخص سے زیادہ. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے چاہا کہ میں کھڑا ہوں اور اس کو میں جواب دوں، میں دے سکتا تھا. یہ انہوں نے جواب بھی بتایا کہ میں دل چاہا کہ یہ کہوں، لیکن پھر مجھے یہ خدشہ ہوا کہ میری بات کو صحیح معنی یہاں پہ نہیں سمجھا جائے گا اور اس سے خون خرابہ شروع ہو جائے گا. لوگ سارے اگر جمع ہو گئے ہیں ایک مفضول لوگ بندے پہ جو کم فضیلت والا ہے، نہیں حقدار، اس سے زیادہ حقدار والے لوگ موجود ہیں، لیکن اگر لوگ جمع ہو گئے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اچھے بندے کو لانے کے لیے خون خرابہ شروع ہو جائے. تو عبداللہ بن عمر اس لیے وہ خاموش رہے اور ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز ذہن میں میرے آئی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ضبط نفس کرنے والوں کے لیے جو جنت میں جو کچھ تیار کیا اور غصہ پی جانے والوں کے لیے. تو انہوں نے اس موقع پہ ضبط نفس کیا اور
حالات کا تدارک کرتے ہوئے وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کو جواب نہیں دیا، اور یقیناً اس کے بعد غلطی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب جب ہوئی تو ان کو بھیجا دشمن کی فوج میں، کہا کہ ان کی خبر لے کر آؤ، لیکن ان کو میرے خلاف بھڑکانا نہیں ہے، ان کو بس خبر لانی ہے، تم نے دیکھو کہاں کیا ہے، لیکن کسی کو ہمارے خلاف بھڑکانا نہیں۔ وہ کہتے ہیں شدید سردی کا موسم تھا، وہ کہتے ہیں جا کے انہوں نے جب دیکھا تو ان کو ابو سفیان کے قریب پہنچ گئے، جو کہ اس وقت مشرک تھے اور ان کے سردار تھے، جو غزوہ احزاب میں مشرکین کے سردار تھے، وہ آگ جلا کے اپنی کمر اس وقت سیک رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اتنا پاس سے میں نے اپنا جو تیر تھا وہ بھی کمان میں ڈال لیا اور اس کو چلانے لگا، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی، لا تظہرہم علیہ، کہ ان کو میرے خلاف بھڑکانا نہیں ہے تم نے، اور اگر میں مار دیتا تو میں یقیناً اس کو لگ جاتا، اور یعنی جو مشرکین مخالف فوج کا سردار ہے وہ ان کے بالکل سامنے تھا، اس کو مار سکتے تھے، لیکن ضبط نفس کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اسے، تو وہ رک گئے اور وہ بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کے ان کو جو بھی خبر دی۔ بعض چیزیں جو کہ یعنی ایک چیز جو کہ ضبط نفس سے بہت معاون ہوتی ہے، یہ شرعی نفس، جیسے انہوں نے کیا نا، صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا وہ مجھے یاد آ گیا، تو شرعی نفس، شرعی علم جو ہے یہ ضبط نفس سے بہت مدد کرتا ہے۔ آپ کچھ کرنے لگے، ضبط نفس جب ساتھ چھوڑا ہو، ساتھ آپ کو یاد ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، آیت حدیث ذہن میں آتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کا آسان ہوتا ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ جیسے والکاظمین الغیظ، انسان کو غصہ آ رہا ہے لیکن ساتھ یہ آیت ذہن میں آتی ہے کہ نہیں غصے کو پی جانے والے اللہ نے جن کے لیے جنت تیار کی ان میں سے ایک صفتیں بتائیے۔ تو اس طرح جو شرعی نفس کا ذہن میں آنا اس وقت قرآن کا حدیث کا، اس کی وجہ سے ضبط نفس آسان ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں بھی ایک ایسا واقعہ ملتا ہے، ایک آدمی نے آگے خوب ان کو گالم گلوچ دی، برا بھلا کھا، تو اس نے اپنی بات پوری کر لی، تو اپنے غلام کو کہتے ہیں اکرمہ دیکھو اس بندے کی کوئی ضرورت ہے، ہم اس کی پوری کر دیں ضرورت۔ اور وہ آدمی اس کی وجہ سے اتنا شرمسار ہوا، لیکن انہوں نے اس کو کوئی بات اور نہیں کہی، اور وہ آدمی جو ہے اس پہ چلا گیا۔ حضرت علی بن الحسن رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ، ان کے تعلق سے بھی ایسا واقعہ ملتا ہے، ایک آدمی نے آ کے ان کو اس طرح سے کہا، لیکن انہوں نے اس کے جواب میں اس کو کچھ عطیات دیے۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ جو واقعہ عفق کی مثال تھی، اس میں آپ دیکھیں تو کس طرح سے جب ان سے پوچھا جاتا ہے، زینب بنت جحش صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عائشہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ کیا خیال ہے تمہارا، تو زینب بنت جحش کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنی سماعت، اپنی بصارت کو روک کے رکھتی ہوں، اس کی حفاظت کرتی ہوں، اللہ کی قسم میں نے ان کے بارے میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ورع نے ان کو روکی رکھا، اس چیز کے خوف نے کہ اللہ کے حرام کردہ چیز کا ارتکاب نہ کر لیں، ان کو غلط بات کہنے سے روکی رکھا۔ ایک سوکن تھی نا، غیرت تو ایک طبعی طور پہ ہوتی ہے، بڑا سنہری موقع تھا کہ وہ حضرت عائشہ کے خلاف کچھ ایسی بات کہتی، ان کی تنقید کرتی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کیسا ضبط نفس رکھا۔ حالانکہ زینب بن جحش ہوتی جو کہ عائشہ کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی تھی، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبت کے تعلق سے ان کا جو درجہ ہے عائشہ کے بعد دوسرے، جیسے حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ تسامینی، زینب جو ہے وہ وہی لتی کانت تسامینی، کہ وہی تھی جو کہ میری برابری کیا کرتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو روک کے رکھا، ضبط نفس کا اس نے یعنی جو ہے مظاہرہ کیا۔ واقعہ عفق پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ذات گرامی میں بھی دیکھیں گے، آپ کو ضبط نفس کی عجیب مثال نظر آتی ہے۔ واقعہ عفق میں پہلے جب ان کو خبر پہنچتی ہے تو ایک دم جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرتے، پہلے حضرت علی سے، حضرت اسامہ بن زید سے، اور ان کی جو خادمہ تھیں بریرہ، ان سب سے مشورہ کرتے ہیں، علیحدہ جا کے مشورہ کرتے ہیں، پھر حضرت عائشہ سے جا کے خود بات شروع کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں ایک بات پہنچی، وہ انہوں نے پہلے مشورہ کیا لوگوں سے، پھر خاموش نہیں رہے، خود جا کے عائشہ سے بات انہوں نے شروع کی، ایک مناسب تحقیق کرنے کے بعد کہ عائشہ تمہارے بارے میں مجھے یہ بات پہنچی ہے، اگر تو تم نے یہ بات نہیں کی تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات نازل کر دیں گے، اگر تم نے کی ہے تو اللہ کے حضور توبہ کرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ خود جا کے اور پھر لوگوں میں کھڑے ہوئے خطبہ کہ اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ میرے گھر والوں کے بارے میں ایسی بات کہی ہے، غلط بات کہی ہے، اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ پورے واقعے میں آپ کو ضبط نفس کی ایک یعنی عجیب مثال نظر آتی ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بھری پڑی ہے ضبط نفس کی۔ وہ آرابی آتا ہے، وہ ان کی جیسے چادر کھینچتا ہے اور وہ نشان پڑ جاتے ہیں
یا وہ عربی جس نے تلوار لے لی اور کہا تھا کون بچائے گا تمہیں، بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ بچائیں گے. یا یہ جو خوارج کا جو باپ تھا ابو الخوارج جس کو کہنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کہ یا محمد عدل، اے محمد عدل کرو، تم نے عدل نہیں کیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور سے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. تو وہ حالانکہ ظاہر ہے تو منافی تھا، ایمان کے سراسر منافی تھا کہ ایک شخص یہ تصور کرے کہ وسلم عدل نہیں کر رہے، پھر کون کس نے عدل کرنا. یہ وہ خوارج کا باپ تھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی کہ اس کے آگے اس کے نسل سے نکلیں گے. یہ ضبط نفس کی سیرت میں بے پناہ مثالیں نظر آتی ہیں، صحابہ کرام کے سیرت میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. ایک آدمی تھے احنف ابن قیس رحمہ اللہ، وہ اس بات میں ضرب المثل، عرب کے ہاں اب بھی معروف ہے، ضرب المثل ہے، حلم میں، بردباری میں، ضبط نفس میں کو مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. بہت نیک شخص تھے. وہ ایک دفعہ اپنے صحن میں، اور وہ ایسے ہی مشہور نہیں ہو گئے، ان کے واقعی یعنی واقعات اس طرح کے ہیں جو کہ ضبط نفس کی مثالیں کہ وہ اس کے حقدار تھے کہ اس میں ان کی مشہوری ہو. ایک دو بیٹھے ہوئے تھے، اتنا بڑا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا. اپنے صحن میں گھر کے بیٹھے تھے، خاص طرح سے چادر آگے لے کے اور ٹانگیں یعنی اوپر کر کے. تو ان کو کچھ لوگ آئے. ایک بندہ جو مقتول ٹھہرا ہوا تھا، ایک مقتوف ٹھہرا ہوا تھا، یعنی ایک وہ ٹھہرا ہوا تھا، ایک قتل کیا ہوا ایک شخص، ایک کو دوسرے کو انہوں نے باندھا ہوا تھا جیسے کہ اس نے وہ مجرم ہوتا ہے. تو وہ دونوں لے کر آئے. اس کو کہا کہ دیکھیں کہ آپ کے بیٹے کو آپ کے بھتیجے نے آپ کے بیٹے کو آپ کے بھتیجے نے قتل کر دیا. جس کو اٹھایا تھا ان کا بیٹا تھا احمد بن قیس کا. تو وہ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے وہ اس طرح سے اس کی حیت بھی نہیں تبدیل کی، اور اپنے دوسرا بیٹا جو ان کے ساتھ تھا اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا تم اٹھو اور یہ اپنے بھائی کے غسل تکفین وغیرہ اس کا انتظام کرو. اور اس کی والدہ کے پاس وہ ایک غریب خاتون، غریب یعنی اجنبی ہیں، ان کے گھر والے یہاں پہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے پاس 100 اونٹ ان کے پاس لے جاؤ ان کو تسلی دینے کے لیے، اور کچھ اور بھی ہدایات کی. اور پھر اس کو بھی اس طرح سے نہیں چھوڑا جو ان کا بھتیجا تھا. تو کہا کہ یعنی تم نے شیطان کی اطاعت کی، تم نے اللہ کی معصیت کی، اللہ کا غضب مول لیا، تم نے قطع رحمی کی، یہ کیا. اس کو بھی انہوں نے اس طرح سے یعنی بات کہی. لیکن وہ جو پورا موقف تھا کس طرح سے انہوں نے اس کو ہینڈل کیا، حالانکہ ان کا اپنا بیٹا جو ہے وہ یعنی قتل ہوا تھا. وہ ایک مثال تھی ان کے ضبط نفس کی. عمر ابن عبدالعزیز مدینہ میں یا وہ ایک کسی مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں ان کا کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے، کسی شخص، اندھیرا تھا بالکل، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، تو غلطی سے کسی شخص کو ٹھوکر لگ گئی. وہ ان کے ساتھ چوکی دار وغیرہ یا ان کے حراس بھی تھے، ان کے ایک جس کو ٹھوکر لگی تھی اس نے پوچھا مجنون انت، تو پاگل ہے؟ اس طرح جس کو ٹھوکر لگی اس نے پوچھا تو پاگل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں ہوں پاگل. وہ ان کے جو ساتھ تھے لوگ حاشیہ یعنی جو پہرہ دار وغیرہ، انہوں نے فوراً ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑیں، خلیفہ کے ساتھ کیسی بدتمیزی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں اس کو نہیں پکڑو. اس سے میں سے پوچھا تھا میں پاگل، میں نے کہا نہیں پاگل، اس کو کہنے کی کچھ کیا ضرورت ہے، بات ختم ہوگی. ضبط نفس کی آپ یعنی یہ جو نیک لوگ تھے ان کی مثالیں آپ بیان کرنے لگیں تو ختم ہونے کو نہیں آتی. پانی ایک دفعہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، انہوں نے مجلس میں بیٹھے تھے، پانی مانگا، ایک دو پانی مانگا اور نہیں لے کر آئے، دوسری دو، پانچویں دو مانگا، اور تو پانچویں دو کہتے ہیں کہ لوگوں میں پانی یعنی پیاس سے مرا جا رہا ہوں. تو پھر وہ پانی لا کے دیا، انہوں نے پھر پانی پی لیا آرام سے. اور اپنے خادم کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ ایک سے دوسری دو نہ لے کر آئے تو ہم کیا رویہ اختیار کریں گے، اس پہ یعنی میں غور کرنے کی ضرورت ہے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ایک ان سے کسی شخص نے، لوگوں نے آگے پوچھا فلاں شیخ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، فلاں عالم جو ان کے معاصر تھے. انہوں نے کہا وہ ثقہ معتمد شیخ ہیں، اچھے آدمی ہیں، ان سے حدیث اخذ کرو. تو وہ کہتے ہیں لیکن وہ تو آپ کے بارے میں آپ کو اچھا نہیں کہتے ہیں، تو آپ کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں. کہتے ہیں اس کا میں کیا کر سکتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے ان کو آزمایا ہے، تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں، بندے اچھے ہوں. ضبط نفس دیکھیں، انہیں ذاتی عداوت اس کا مطلب نہیں کہ بندہ جو اس میں حق بات ہے لوگوں کو ان سے دور کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ وہ میرے لیے اس نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے. بہرحال بھائیو، یہ بعض مثالیں تھیں. امام ابن تیمیہ کی ایک مثال بات ختم کرتا ہوں. وہ ان کے اتنے ایسے دشمن جس کی وجہ سے وہ جیل میں گئے اور کیا کچھ انہوں نے مشکلات برداشت کی، لیکن جب ان میں سے بندہ ایک اس کی وہ مرتا ہے تو وہ جا کے خود یعنی وہ ان کے ایک جو ساتھی تھے ابن تیمیہ کے، وہ ان کے پاس آتے ہیں، وہ خوشخبری سناتے ہیں فلاں بندہ مر گیا. کہتے ہیں کیا یہ خوشخبری تم سنا رہے ہو؟
وہ اس کو انہوں نے انا للہ پڑھا اور خود اس کے گھر والوں کے پاس گئے, کہتے ہیں کہ وہ مر گئے, میں اس کی جگہ تمہارے لیے ہوں, تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو کچھ ہو مجھے بتاؤ میں پوری کروں گا. صرف بے مثال یعنی ضبط نفس تھا, اور کیسے دشمن کے جو ان کا جس سے اتنی دشمنی تھی اس کے ساتھ بھی ایسی ایسی مثالیں ان کی نظر آتی ہیں. اس دور میں ایک تو بات یہ کہ یہ ضبط نفس ہے نا, یہ ضروری نہیں کہ آدمی شروع سے پیدائشی ضبط نفس کرنے والا ہو. یہ چیز اس میں پیدائشی طور پہ فرق ضرور ہوتا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ ضبط نفس زیادہ کرنے والے کے بعد تھوڑے ہوتے ہیں, لیکن اس چیز کو حاصل کیا جا سکتا ہے, اس صفت کو اپنے اندر پیدا کیا جا سکتا ہے. جیسے رسول اللہ فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم, کہ علم حاصل کرنے سے آتا ہے اور حلم تحلم سے آتا ہے. حلم جو ہے بردباری ضبط نفس وہ اس کو بتکلف اختیار کرنے سے اندر پیدا ہوتی ہے. تو شروع میں آپ کے اندر فطرت میں ضبط نفس نہیں ہے, لیکن بتکلف آپ کوشش کریں کہ ضبط نفس کرنا ہے. آہستہ آہستہ وہ آپ کا اخلاق بن جائے گا, آہستہ آہستہ وہ آپ کو ایک لازمی صفت بن جائے گی. ضبط نفس ہے وہ کرنا آسان ہو جائے گا. تو یہ اب اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. جب مجاہدہ کریں گے تو حاصل ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو کہیں کہ کیا کریں, آپ کو میں کیا کروں, اس سے بڑا آتا ہے. تو یہ کوئی بات نہیں. آپ ہمارا کام ہے نفس پہ کنٹرول کرنا, یہ ہم نے کرنا ہے, اور اسی کے ذریعے جب ہم شروع میں بتکلف کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں. مجاہدہ کرنا پڑتا ہے نفس کے ساتھ, اس کو کھلا نہیں چھوڑنا ہے. تو تبھی اللہ تعالیٰ اس نفس کو پھر یعنی آگے اپنی راہیں جو ہمارے لیے کھولتے ہیں. خاص طور پہ اس دور میں بھائیو جن چیزوں میں ضبط نفس کی ضرورت ہے ان میں ایک بڑی چیز یہ شہوات کا جو بازار اس وقت گرم ہے اس کے تعلق سے ضبط نفس ہے. جو اس وقت یعنی اتنے فتنے اور فحاشی اور کیا کچھ, اور صرف آپ کو ایک بٹن دبانے کی دیر ہے, آپ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں, اور یعنی حرام جو ایک نظر کی شہوت ہے وہ انسان پوری کر سکتا ہے, اور حتیٰ کہ ملنا ملانا آگے جانا بے پردگی, اور یعنی اس کے وسائل اتنے آسان ہو گئے ہیں کہ اس میں واقعی اپنے آپ کی بڑی ضبط نفس کی ضرورت ہے کہ انسان اس حرام سے بچا کے رکھے. ایک چیز جب ایسا کوئی سامنے چیز پیش آ جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے وہ امراۃ العزیز کے سامنے اپنے آپ کو روک کے رکھا تھا, اور حالانکہ اتنا قوی داعیہ تھا اور وہ جوان تھے اور وہ آقا یعنی تھے بھی غلام تھے, اور بہت سی وجوہات تھیں کہ اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو روک کے رکھا اور اللہ کی پناہ مانگی معاذ اللہ. تو ان کا واقعہ ذہن میں لانے سے بھی یہ اس چیز سے ضبط نفس میں یعنی مدد ملتی ہے. بہرحال یہ شہوات کا یعنی شہوات کے تعلق سے عورتوں کا جو ہے یہ ضبط نفس کی وہ فیلڈ ہو, یا پھر یہ مال میں حرام طریقے اختیار کرنا, اور وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے حرام اختیار کریں گے تھوڑا سا کام کرنے سے اتنا پیسہ مل جائے گا, لیکن ضبط نفس کرنا نہیں کرنا ہم نے حرام. جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا, صحابہ کرام کو بھی اور لوگوں کو آزماتے ہیں, یعنی حرام کے وسائل بالکل آسانی کے ساتھ مہیا ہوں, لیکن ہم نے نہیں حاصل کرنا, تھوڑے میں گزارا کریں گے لیکن صرف ہم نے حلال ہی کرنا ہے. تو جو ضبط نفس جب آپ اس کی مخالفت کرنے لیں کوشش کریں, جو اگر ہم ضبط نفس نہیں کریں گے کیا انجام کار ہوگا اس پہ بندہ نظر رکھے, آخرت میں بھی دنیا میں بھی اس کے کیا بھیانک انجام ہوگا اس پہ نظر رکھیں. تو ضبط نفس کرنا جو آسان ہو جاتا ہے, اور اللہ سے دعا بھی اس بارے میں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضبط نفس کرنے میں ہماری مدد کرے. اور اللہم اہدنا لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسن الا انت, صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہ ہمیں بہترین اخلاق کی طرف ہدایت دے دے. بہترین اخلاق کی طرف تو صرف تو ہی آپ ہی ہدایت دیتے ہیں. برے اخلاق کو ہمارے سے بچا لیں, ہمارے سے پھیر دیں, برے اخلاق کو صرف آپ ہی جو وہ پھیرتے ہیں. جس بندے کو اللہ نے منصب دیا ہو, کوئی خاص یعنی اس کو طاقت دی ہو, جیسے ایک مدیر ہے, مینیجر ہے اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ, یا باپ اپنے اولاد کے ساتھ, یا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ, یا اس طرح سید اپنے خادم کے ساتھ, اس طرح جس کا کوئی اسٹیٹس ہے, اس کو طاقت ہے, اس کو اور زیادہ ضرورت ہے ضبط نفس کی, کیونکہ وہ تھوڑا سا لوز چھوڑے گا اپنے آپ کو تو وہ یعنی اس میں طاقت زیادہ ہے, وہ دوسرے کے ساتھ انتقام لے سکتا ہے, کچھ کر سکتا ہے اس میں. تو ایسے ہی اللہ نے جس کو ایسی حیثیت دی ہو اور ضرورت ہے کہ وہ اپنا نفس ہے اس کو روک کر رکھے. بہرحال حضرت عمر نے دعا کی تھی, جب ان کو خلافت ملی تو انہوں نے دعا کی تھی اللہ میں ضعیف ہوں مجھے طاقتور کر دے, میں سخت ہوں مجھے لین کر دے, مجھے لین یعنی مجھے نرم کر دے, اور میں بخیل ہوں اور مجھے سخی کر دے. حالانکہ وہ پہلے بھی ان کی کرم کی مثالیں معروف تھیں. تو ضبط نفس کی اللہ سے دعا کرنا بھی ایک کارآمد ظاہر ہے, کارآمد چیز ہے. بہرحال یہ ایک بڑا موضوع ہے, اس میں
اس میں ضرور غور کریں، اپنے آپ کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کی، اپنے ماتحتوں کی، کہ ضبط نفس کیسے ہم نے ہر حرام چیز، ہر چیز جس اللہ نے حرام کیا بلا استثناء اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، اس کے وسائل اختیار کرنے، کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو لگام دے کے رکھنی ہے، اس طرح کھلا نہیں چھوڑنا اپنے آپ کو۔ ضبط نفس، سیلف کنٹرول ایک مومن کو اپنے آپ پہ ضرور ہونا چاہیے۔ سارا معاشرہ بھی اسے جا رہا ہو، ہم نے اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے، شریعت کے حدود کا پابند رکھنا ہے، اسی دائرے میں ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما، ہمیں صبر عطا فرما، عفت عطا فرما، اے اللہ اپنے سے ڈر، اپنے سے تقوی اختیار فرما، حلم بردباری اے اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مشکلات سے بچا لے، لوگوں کو خام خواہ مشکلات میں ڈالنے سے اے اللہ تو ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، اور تمام وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اے اللہ جہنم سے ہمیں بچا لے، اور تمام ان اعمال سے بچا لے جو کہ جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دل ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے، ایک دوسرے اپنے کے لیے اپنی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اہل خانہ پہ خصوصی رحمت برکت نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہمارے بھی اہل خانہ کا بھی، کہنے اور سننے والے تمام لوگوں کے گناہ معاف فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، ہماری جائز حاجات جس میں آپ کی رضا شامل ہو اللہ ہم کو پورا فرما۔ ہمارے رشتہ داروں ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے احباب جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بخشش فرما، ہمیں والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو ہمارے سے قبول فرما لے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نفس پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نفس میں دونوں جو خیر اور شر کا مادہ اللہ تعالیٰ نے بدیت کیا ہے اس میں، کہ اس میں خیر کا داعیہ بھی موجود ہے، شر کا داعیہ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے ہمارے اندر شر کا مادہ بھی رکھا ہے، اس کی طرف کشش بھی ہمارے اندر رکھی گئی ہے، تبھی اسی طرح یہ ہمارے لیے آزمائش ہے اس دنیا میں۔ تو کون شخص ہے جو کہ ضبط نفس کرتا ہے، ضبط نفس سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے برائیوں سے، اور جو اللہ کی معصیت ہے اس سے نیکی کاموں میں اپنے آپ کو جما کے رکھتا ہے، اور کون شخص ہے جو کہ اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اور اپنے آپ کو آگ کی طرف دھکیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اور نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے کہ اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا، بس اس نے اس کو الہام کیا اس کا فجور اور اس کا تقوی، اس کی بدی اور اس کی اچھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفس میں ہمارے بدیت کی ہے، یہ چیز الہام کی ہے، بدیت کی ہے، خیر بھی اور شر بھی۔ جیسے دوسری آیت میں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے اس کو دونوں رستوں کی طرف ہدایت دے دی۔ ہدایت سے مراد ہے دونوں رستے اس کو دکھا دیے، یہ رستہ خیر کا ہے، یہ رستہ شر کا ہے۔ اب اس